السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آج کا حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب اور اس کے سبق جو ہم گزشتہ چند سالوں سے پڑھ رہے اور اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہو رہا اور مخلوق خدا کو بہت نفع ہو رہا۔ پہلے ہم اس کا سبق پڑھتے ہیں اور پھر اس کا متن اور تشریح بیان کرتے ہیں۔ آج کی دوسری فصل ہے حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ، آپ تابعین میں سے ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ تابعین میں سے ہیں، صفائی باطن کی شمع اور وفاء عہد کی کان۔ حضرت حرم بن حیان رحم اللہ آپ طریقت کے بزرگوں میں سے تھے، عمل میں پورا حصہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کی صحبت کا شرف پایا۔ اپنے حضرت خواجہ اویس کرنی کی زیارت کا ارادہ کیا، جب قبیلہ کرن کے پاس پہنچے تو وہاں سے چلے گئے تھے۔ نا امید ہو کر مکہ کی طرف آئے، معلوم ہوا کہ وہ کوفہ میں رہتے ہیں۔ وہاں آئے تو ملاقات نہ ہوئی، کچھ مدت تک وہاں ٹھہرے۔ جب وہاں سے بصرہ آنا چاہا تو راستے میں دریائے فرات کے کنارے پر ان سے ملاقات ہو گئی، جبکہ آپ وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے گدڑی پہن رکھی تھی، اس وجہ سے ان کو پہچان لیا۔ جب انہوں نے دریائے فرات کے کنارے سے ذرا ہٹ کر بالوں کو کنگھی تھی تو حرم بن حیان رحم اللہ نے سامنے آ کر سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے حرم بن حیان، تم پر بھی سلام ہو۔ انہوں نے پوچھا آپ نے مجھے کس طرح پہچانا کہ میں حرم ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ تھوڑی دیر بیٹھے، پھر ان کی رخصت دی۔ حرم بن حیان نے کہا کہ مجھ سے زیادہ تر باتیں ہر دو امیر کے متعلق کرتے رہے، یعنی حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان دونوں امیر المومنین کے متعلق حضرت خواجہ اویس کرنی باتیں کرتے رہے، اور میرے پاس آپ نے ان دونوں سے روایت کی اور ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اعمال کی صحت نیت پر موقوف ہے، ہر شخص کو وہ ملتا ہے جو اس نے نیت کی، پر جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے اس کی ہجرت واقعی اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے اس کا حاصل یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تجھ پر اپنے دل کی حفاظت لازم ہے، اور اس کلام کے دو معنی ہیں، اول کہ مجاہدے میں اپنے دل کو حق کے تابع کر دے، اور دوم کہ اپنے آپ کو دل کے تابع کر دے، اور یہ دونوں اصل قوی ہیں۔ دل کو حق کے تابع کرنا اللہ جل شانہ کے ارادت مندوں کا کام ہے کہ شہوت نفس کے غلبے اور خواہش نفس کی محبت سے اس کو خالی کر دے اور ناموافق حالات آہستہ آہستہ دل سے دور کر دے، اور صحت عمل اور امور طریقت کی نگہداشت کی تدبیر میں اپنی نظر کو آیات الہی میں لگا دے تاکہ محبت حق کا محل ہو جائے، اور اپنے آپ کو دل کے تابع کر دینا کاملوں کا کام ہے۔ حق تعالیٰ نے جن کے دلوں کو اپنے جمال کے نور سے منور کر دیا
اور ظاہر کے تمام اسباب سے ان کو نجات بخشی، اونچے درجے پر پہنچا کر قرب کی خلات سے نوازا اور اپنے الطاف سے ان پر تجلی فرما کر اپنے قرب اور مشاہدے کی محبت کی نظر ڈالی، تب ان کے دل کو جسم کو دل کے موافق کر دیا، پس وہ پہلا گروہ صاحب قلوب ہوتے ہیں اور دوسرا گروہ مغلوب القلوب، اور صاحب قلوب دلوں کے مالک اور باقی صفت ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ان کے فرامین کو ہمارے لیے حق کی راہیں بنانے کی توفیق دے، ہمارے لیے یہ ان کے بڑوں کے فرمان راہ حق بن جائیں، اور یہ اس وقت بنیں گے جب ہمارے اندر بھی وہی طلب ہوگی جو حضرت خواجہ اویس کرنی رحم اللہ تعالی علیہ کے اندر تھی، کہ ان کی مزاجوں میں، ان کی طبیعتوں میں ایک بے چینی تھی، ایک طلب تھی اللہ کو پانے کی، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پانے کی ایک طلب تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں تڑپ اور طلب والا کبھی محروم نہیں رہتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اسے اگر بندہ نہ ملے اسباب کی دنیا میں، اسباب کے طور پہ کوئی کامل رہبر نہ ملے، تو اللہ غیب سے براہ راست اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اس کو ہدایت بھی فرماتے ہیں، اور اس کو خیر کی راہیں بھی دکھاتے ہیں، براہ راست غیب سے اس کو غیب سے خیر کی راہیں دکھاتے ہیں۔ طلب اللہ کے ہاں ایک قیمتی چیز ہے، اور جیسے کہ حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حضرت خواجہ اویس کرنی سے ملا تو بار بار ان دو امیروں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ امیر کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان دو امیروں کا تذکرہ کر رہے تھے، اور یہ وہ دو امیر تھے جو مدینے والے کے حکم سے ان کے پاس تشریف لے گئے تھے دعا کرانے کے لیے۔ اللہ کے ہاں طلب کی بہت قیمت ہے، اور طلب کی بہت حیثیت ہے اور مقام ہے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو سچی طلب لے کر سچی راہوں پر چلے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، راستہ سچا ہو اور طلب سچی نہ ہو، کبھی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ راستہ سچا ہو اور طلب سچی نہ ہو، کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا، اور طلب سچی ہو اور راستہ سچا نہ ہو پھر بھی نہیں پہنچے گا۔ دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، چھری تیز بھی ہو، باوضو بھی ہو، ناپاک بھی نہ ہو، اور بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھنا آتا ہو، اور کتے کو ذبح کر دے اور خنزیر کو ذبح کر دے اور حرام کو ذبح کر دے، تو کبھی کتا خنزیر حرام حلال نہیں ہوگا، چاہے اس سے بڑے جتنے کلمات یہ پڑھ لے، بند کر دینا، اس سے بڑے جتنے کلمات یہ پڑھ لے، اس سے بڑے جتنے بھی کلمات پڑھ لے، جس کو دوسرے لفظوں میں یہ ہے اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب تک دونوں راہیں سچی اور کٹھی نہیں ہوں گی اس وقت تک سچی بات نہیں بنے گی۔ چھری تیز ہو، تکبیر کہنا آتی ہو، اور سامنے بکری پڑی ہو اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو دونوں راہیں سچی ہیں، دونوں راہیں، رستہ بھی سچا ہو اور طلب بھی سچی ہو۔ طلب سچی ہو، رستہ سچا نہ ہو، کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا، کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ سالہ سال کی زندگی گزری انہی راہوں پہ، جن راہوں کے تھوڑی سی راہ میں آپ کو دکھا رہا، میں خود بھی اس راہ کا متلاشی ہوں، میں پہنچ نہیں گیا، ہم سب چل رہے ہیں، ایک ہے پہنچی ہوئی سرکار، ایک ہے مسافر پردیسی، ہم سب مسافر پردیسی ہیں۔
سالہ سال کے مشاہدات کے بعد جو زندگی کا تجربہ ملا ہے وہ یہی ہے کہ راہ بھی حق ہو اور طلب بھی سچی ہو. اور حق راہ کے لیے دلیل ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، اور اللہ کے غیر کا کوئی راستہ نہ ہو. طلب بھی سچی ہو. راستہ حق ہو اور طلب سچی نہ ہو، کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا. اور طلب سچی ہو، راستہ حق نہ ہو، کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا. میرے ایک جاننے والے سال ہر سال میں نے اپنے شیخ سے بیعت کر لی. وہ ایک صاحب تھے، ان کا تذکرہ مناسب نہیں، ان سے منسلک ہو گئے، ان سے بیعت کر لی. بڑے سالوں کے بعد، کوئی 15 16 18 سالوں کے بعد ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے حالات پوچھے. وہ کچھ میرے حالات جانتے تھے، مزید پوچھے. وہ گمنامی میں چلے گئے تھے، انہوں نے پوچھے. تو سارے حالات کا جو محور اور مرکز ان سے ملا وہ یہی ملا کہ وہاں زندگی میں اعمال نبوی کی کوئی نعوذ باللہ حیثیت نہیں ہے. کہ مدینے والے کا قرب، تعلق، اعمال، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک لفظ بار بار کہتا تھا، ایک لفظ بار بار کہتا تھا، عشق عشق عشق. کہتا تھا بس عشق ہو. آخر میں نے اس سے پوچھا، میں کہ تیری عشق سے مراد کیا ہے؟ کہنے لگے عشق حقیقی، عشق مجازی نہیں، عشق حقیقی. تو میں نے کہا عشق حقیقی کس سے ہوتا ہے؟ کہ عشق حقیقی جو ہوتا ہے وہ مرشد سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مرشد سے عشق حقیقی جو ہوگا وہی عکس جسم پہ پڑے گا، روح پہ پڑے گا، دل پہ پڑے گا. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ جو رہتا ہے وہ اس میں مسکنت پیدا ہوتی ہے، فقیری پیدا ہوتی ہے. اور جو اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے اس میں تکبر، غرور پیدا ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. چیزوں کا اثر جانوروں کی وجہ سے پڑتا ہے. ہرن کی کھال پہ جو بیٹھتا ہے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، اور جو چیٹی اور شیر کی کھال پہ بیٹھتا ہے اس کی تاثیر چیتے اور شیر کا مزاج اس کے اندر منتقل ہوتا ہے. کھال کا، صرف کھال کا مزاج منتقل ہوتا ہے. بھیڑ کی کھال اپنی طبیعت منتقل کرتی ہے، اپنی طبیعت. ہمارے ہاں اچانک بات یاد آئی، ایک درویش تھے، وہ چن کے گائے کی کھال کا جوتا پہنتے تھے، بکری کا جوتا نہیں پہنتے تھے. حلال ہے، کوئی نہیں پہن سکتا. ان کا ایک حال ہے، اور ضروری نہیں اس حال پہ سارے عمل کریں. ایک حال بتا رہا ہوں، ان پہ ایک حال غالب ہے. فرماتے تھے جوتی اثر کرتی ہے، اور واقعی کرتی ہے. میں بات کر رہا تھا اپنے دوست کی، جاننے والے کی، جس نے ایک صاحب کے ساتھ تعلق قائم کیا. میں بات وہاں سے کر رہا تھا کہ ان کا زندگی پہ کیا اثر پڑا اور پڑتا ہے. شیخ کا، مرشد کا زندگی پہ اثر پڑتا ہے، اور 100% اثر پڑتا ہے. 100% اثر پڑتا ہے. تو کیا آخری بات کیا کر رہا تھا؟ گائے کی کھال کا جو تھا. فرمانے لگے اصل میں بکری کے مزاج میں تیزی بہت ہے، اور بھیڑ کا جو مزاج ہے اس میں نرمی ہے، اور گائے کا مزاج بھی ایسی ہے. کہتے نہیں اللہ میاں کی گائے ہے
اس لیے فرماتے تھے میں جوتے وہ پہنتا ہوں اس کا اثر ہوتا ہے. میں نے ان کی زندگی میں پیر کا اثر دیکھا، مرشد کا اثر دیکھا. ان مثالوں سے میں آپ کی خدمت میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اثر دیکھا. اور اثر یہ دیکھا کہ وہاں نماز، تسبیح، اعمال، سنت کے مطابق زندگی، ظاہر باطن، شادی میں، غمی میں کوئی خیال، احساس، ادراک نہیں، کچھ بھی نہیں. بس ان کے منہ پہ ایک لفظ تھا، عشق، اور بس یہی کچھ تھا. اور وہ اس کا قصور نہیں ہے. معاشرے میں دو شخصیات ایسی ہیں ان کا معاشرے میں بہت اثر ہوتا ہے. ایک معالج کا، حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، معالج کا، اس کا بہت غالب اثر ہوتا ہے. اور ایک پیر کا، مرشد کا، اس کا معاشرے میں بہت غالب اثر ہوتا ہے، اور زندگیوں پہ بھی اور معاشرے پہ بھی بہت غالب اثر ہوتا ہے. ان دو شخصیات کا معاشرے میں بہت اثر ہوتا ہے. معالج جو کہہ دے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، اتنا وقت آپ نے آرام کرنا ہے، اب آپ کی ملاقاتیں ختم، آپ کا لباس اتار کے ہم اپنا لباس پہنائیں گے، آپ یہ پابندیاں کریں گے، یہ کریں گے. اس کی پسند نہ پسند کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا، بس جو معالج کا حکم ہوتا ہے پھر وہی مانا جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے؟ جو معالج کا حکم ہوتا ہے وہی مانا جاتا ہے. بس معالج کی زندگی کا اثر ہوتا ہے زندگی پہ، اور اس طرح پیر کی زندگی کا اثر ہوتا ہے. معالج اکثر حکم دیتا ہے، پیر کی زندگی میں حکم کم ہوتا ہے، اثر زیادہ ہوتا ہے. آپ محسوس کریں، معالج حکم دیتا ہے، یہ چارٹ ہے، آپ نے یہ غذائیں نہیں کھانی، یہ کھانی ہے. دیکھیں آپ نے اس وقت آج کے بعد سو جانا ہے. ہمارے ایک درویش تھے، وہ مسجد میں مغرب کے وقت کھانا لے آتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے. انہوں نے کہا جی ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے آپ نے سونے سے اتنے گھنٹے پہلے کھانا کھانا ہے، تو میں نے مغرب کو کھانا کھانا ہے، احتیاط کرنی ہے. جی آپ نے یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ لباس پہننا ہے، اب یہ نہیں پہن. معالج کی زندگی میں حکم ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے اس کی زندگی میں حکم کم، اثر زیادہ ہوتا ہے. اس اثر کو روحانیت کی زبان میں توجہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توجہ کہتے ہیں. اثر کم ہوتا ہے، اثر زیادہ ہوتا ہے. پھر اس شخص میں جتنا اثر، جتنی اس کے اندر عقیدت ہوگی اور جتنا اس کے اندر خوبیوں پہ نظر ہوگی اور جتنا اس کے اندر تلاش ہوگی اتنا اثر زیادہ پڑے گا. یہ اصول ہے. اور خود بخود اندر چینجنگ، خود بخود تبدیلی، اور خود بخود اندر کے نظام بنتے سنورتے اور ڈھلتے چلے جائیں گے خود بخود. خود بخود نظام ڈھلتا چلا جائے گا. ہماری زندگی میں یہ اہم راستہ ہے کہ ہم کسی شخصیت سے اثر لے رہے ہیں. ہماری زندگی میں بہت اہم چیز ہے کہ کسی شخصیت سے اثر لے رہے ہیں، اور اس کا اثر اس وقت تک رہتا ہے جب شخصیت کا دل کے اندر عظمت ہوتی ہے. جب عظمت ختم ہو جاتی ہے اثر ختم ہو جاتا ہے. نام محمد کا آپ ادب کرتے ہیں، جس کے اندر نام محمد کی عظمت نہیں ہے وہ ادب کرے گا؟ کیا خیال؟ وہ تو نہیں کرے گا. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے کہیں کاغذ پہ، کہیں دیوار پہ، کہیں تحریر میں،
تو ہمارے غافل سے غافل فرد کی بھی آنکھیں جھک جاتی ہیں. اس کی وجہ دل میں ان کی عظمت ہے اور دل میں مدینے والے کا وقار ہے. وقار ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے ایک دفعہ ابکری میں، بہت سال ہو گئے، ابتدائی دنوں میں ڈاکٹر نور احمد نور صاحب کا ایک مضمون چھاپا تھا کہ حضور نے اتنی شادیاں کیوں کی. ایک ان کا مضمون تھا، کہیں چھپا تھا، ابکری میں چھاپا. مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے پھر سے مسلمان کر دیا یہ مضمون چھاپ کے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا. مجھے ایک بندے نے یہ بات کہی کہ میں باہر پڑھنے گیا. جب پڑھنے گیا تو میں وہاں پڑھتے پڑھتے ہمیں ساتھ ادھر ڈرپ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جس ڈرپ کو لفظ ریسرچ کہتے ہیں، اور اس ڈرپ کے اندر قطرہ قطرہ خون کے اندر دین کے بارے میں بدگمانی، شک، وسوسے، قطرہ 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 قطرہ. تو کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں نماز تسبیح والا ہوں، تو دیکھ کے مجھے کہنے لگے کہ یہ موضوع ہے، اس پہ آپ ریسرچ کریں. اور ریسرچ اور تحقیق کے لیے جو میٹیریل دیا وہ دیا جس پہ میرے آقا کی ازواج مطہرات کی شادیوں کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہا کہ آپ تو عیاش تھے. ثم نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، استغفر اللہ. آپ دیکھیں، یہ نام عظمت ہے جو آپ چونک پڑے ہل گئے ہیں. یہ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ عظمت اندر سے آپ کو کس چیز نے ہلایا؟ عظمت نے ہلایا. اور کہا کہ میں اس کو پڑھتا رہا. میرا اندر اگر یہی مطلوب تھا ہی تو ادھر تو 25 سال کی عمر ہے اور ادھر 2 طلاقیں ہو چکی ہیں 2 جگہوں سے. ایک طلاق ہے یا بیوہ ہے یا دونوں کے بارے میں بیوہ ہیں. یہ آتا ہے کیوں جی؟ دونوں بیوہ آتی ہیں، دونوں مطلقہ ہیں. حضرت خدیجہ دونوں بیوہ ہیں. اما خدیجہ تو تھی بیوہ ہیں 2 جگہوں سے، اور آپ کی عمر 25 سال بھرپور جوانی اور ان کی عمر 40 سال. آپ یہ دیکھیں تو انہیں سے اپنی عمر سے کم کی عمر شادی کرنی چاہیے تھی. اور پھر ہر شادی بیوہ یا ایک پورا موضوع ہے جس میں میرے مدینے والے کی زندگی میں قبائل کو جوڑنا، ان کو قریب کرنا، اور ان کو قریب کر کے ان کے اندر نور نبوت منتقل کرنا اور معرفت الہی منتقل کرنا. یہ مطلوب تھا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. بس سارا مطلب یہی تھا. تو اس سارے مضمون میں جو ابکری میں چھپا یہی کچھ تھا. اس میں بھی یہی واقعہ تھا، اس طرح کا واقعہ تھا. اور اس طرح کے واقعے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے مضمون لکھا، تو میں نے کہیں پڑھا تو میں نے اس کو ابکری میں چھاپ دیا انہی کے نام سے. تو کہنے لگے میں نے وہ پڑھا تو اس سے پہلے شک اور بدگمانی کی وجہ سے جو نام محمد کی لوگوں کے اندر عظمت تھی، جو شخصیت محمد اور وقار محمد اور عزت محمد اور عصمت محمد اور عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے تھی یا پھر لوگوں میں دیکھتا تھا، صرف اس شک کے نظام پہ وہ میرے اندر کی وہ عظمت ختم ہو گئی.
اور جب عظمت ختم ہوئی پھر بس میں آہستہ آہستہ پھر نماز نہ رہی، پھر تسبیح نہ رہی، پھر ذکر نہ رہا، پھر زندگی بس ختم ہو گئی. کیونکہ اللہ کے اور بندے کے درمیان جو چیز لڑی کے طور پہ جڑی ہوئی ہے وہ کیا جڑی ہے؟ وہ تو محمد کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. رب کے ساتھ جڑنے سے اصل تو محمد سے جڑے ہوئے ہیں. وہ چیز نہ رہی. جب وہ چیز نہ رہی تو پھر اس کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں اپنے آپ کو بہت دور پایا اور میں محسوس کرنے لگا. اور پھر ایک وقت احساس بھی ختم ہو گیا اور سال ہر سال میں نے زندگی ایسے گزاری. اور یہ مضمون پڑھتے ہی میرا خیال ہے میں نے کیا ہوا، اور کہاں کہیں پڑھا تھا رسالہ. میں رسالہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا، بس چونکہ وہ ازلی سعید تھا، سعادت مند تھا، اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ سعید ہے. بس وہ ازلی سعید تھا، اور اس کی ازلی سعادت کی وجہ سے اللہ نے اسے ان راہوں پہ واپس لگا دیا. یہی کا یہی معاملہ مولانا عبد الماجد دریابادی تھے. بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے، عالم، تفسیر ماجدی بھی لکھی اور اپنے مرشد کے ملفوظات اور بہت کچھ لکھا. وہ کہتے تھے کہ ایک وقت آیا ریسرچ کے نام پہ میں خدا سے باغی ہو گیا خود. اور جب خدا سے باغی ہوا تو مصطفیٰ سے باغی ہونا تو اگلا سٹیپ ہے. اور اگر مصطفیٰ سے نعوذ باللہ باغی ہوا تو خدا سے باغی ہونا تو بس ایک ہی. کیونکہ یہ دو ہستیاں کلمے کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے عقیدے کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے ایمان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے یقین کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ دو ہستیاں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس میں اتنا دور ہو گیا، اتنا دور ہو گیا. دل سے عظمت جب چلی جاتی ہے، عظمت چلی جاتی ہے، اور عظمت جاتی ہے شک کی بنیاد پہ، مشکوک. اس لیے قرآن کہتا ہے یوسوس فی صدور الناس. حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا نام سنتی ایک دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. کیوں؟ اس ہستی کی نے مدینے والے کا دور پا کے بھی مدینے والے کو نہیں دیکھا، لیکن مدینے والے کی دل میں عظمت اتنی زیادہ، عظمت اتنے زیادہ، اتنا زیادہ کہ ان کے واقعات سنتے ہی خود ہمارے دل میں عظمت کا یقین زندہ و تابندہ اور تازہ ہو جاتا ہے. اس تابعی کا نام سنتے ہی ہمارا ایمان زندہ ہو جاتا ہے اور تازہ ہو جاتا ہے. اس کی بنیاد ان کے دل میں عظمت تھی، ان کے دل میں عظمت تھی. اور مسجد کی عظمت ہی تو ہوتی ہے جو ہمیں مسجد کا ہر لحاظ سے اکرام اور احترام اور ادب کرنے پہ اندر کی اندر کیفیتیں بڑھتی ہیں کہ یہ مسجد ہے، ادب ہے. وہ ایک عظمت ہوتی ہے مسجد کی. وہی ہے جب عظمت ختم ہو جاتی ہے. تقسیم جب 47 ہوئی تو مسجدوں کو لوگوں نے گھر بنا دیا، اور موتی مسجد رجیت سنگھ کے دور میں استبل رہا، گھوڑے بنتے تھے. آج موتی مسجد کی عظمت ہمارے ابکری میں ایک کالم چھپا علامہ لاہوتی صاحب نے، انہوں نے صرف عظمت دے دی، کچھ بھی نہیں دیا. ایک عمل کے ذریعے، اس کی تاریخ کے ذریعے ایک عظمت دے دی. عالم یہ ہے تو مخلوق وہاں ٹوٹ پڑی ہے. کیا خیال ہے؟ جو مخلوق وہاں گئی ہے اور جا رہی ہے اور انشاءاللہ جاتی رہے گی. بعضوں کا سوچتا ہوں میں اگر علامہ صاحب کی اگر اللہ نے شان کریمی کی تو مغفرت کے لیے مسجد کی دعائیں کافی ہیں. شان کریمی ہے، کسی بہانے سے معاف کر دے. مسجد کی دعائیں کافی ہیں. مسجد دعا بھی دیتی ہے، بد دعا بھی دیتی ہے. کہ جو شخص ذریعہ بنا میری آبادی کا، میرے سجدوں کا، اذان کا، ذکر کا، اعمال کا، اللہ کی ذات پہ مانگنے کا، وہ ذریعہ بن گیا. ہمارے اندر جو ایک سوئی ہے چھوٹی سی، بس وہ عظمت ہے. یہ کشف المحجوب میرے ہاتھ میں ہے. اس کشف المحجوب کے اوراق ہیں. اس کے ساتھ اصل میں کتاب نہیں،
साहिब किताब की अजमत है। वह हजरत पीर अली हजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो है जिन्होंने इतनी खालिस अल मुखलिस किताब लिखी है जिसमें तौहीद और रिसालत सारा का सारा खुलूस से भर दिया है और उस दौर के फितनों का रद्द कर दिया है जो कि तसव्वुफ के नाम पे थे। इस शख्स की अजमत है तो इस किताब को हम उठाते हैं। उस दौर में और बड़ी शख्सियत आई, आज से 1000 साल पहले बड़ी शख्सियत आई, उन्होंने बेशुमार किताबें लिखी। तारीख अपने तहकीक और कंघालने में उन किताबों को बयान नहीं कर सके, तारीख नहीं बयान कर सके। वो कहते पता नहीं कोई थी, ठीक है चले गए, जमाना आया चला गया, लाई हयात आए कजाले चली चले, बस ठीक है। लेकिन ये तारीख बताती है ये किताब 1000 साल से वही है और जिंदा व ताबिंदा है। उसके पीछे शख्सियत की अजमत है। शैतान जब किसी को दूर करता है तो सबसे पहले उसकी अजमत को गिराता है। सुरमा समझ के आंख से मुझको गिरा दिया, आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया, सुरमा समझ के आंख में सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। यह है असल। आप तारीख सारी उठाएं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है उसमें अल्लाह पाक ने हजरत खिज़र की पहले अजमत बयान की है कि हमने अपने उलूम में से कुछ उलूम दिए हैं और कमालात में से कमालात दिए हैं। और हजरत मूसा से अल्लाह पाक ने फरमाया आप जाएं, जो हमने अपने इल्म में से उन्हें पहले अजमत बयान की है, फिर हजरत को मूसा को भेजा है। फिर हजरत मूसा को अजमत सामने थी, जो नागवारियां आई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की सख्तियां हैं, सारी सख्ती हैं। अब फौरन चले जाएं, आप मेरे साथ नहीं चल सकते। और ये मेहरबानी, आइंदा नहीं बोलूंगा, आपसे कहा था ना मैंने, बोलना नहीं है। आप चले जाएं, आप मेरे साथ नहीं रह सकते। और जब पहले दिन गए हैं, चादर ओढ़ के सो रहे हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, इन्होंने सलाम किया, तवज्जो ही नहीं की। इन्होंने मुतवज्जे किया, तवज्जो ही नहीं की। मैं गया तो सबसे पूछने लगे कहां से आए, कहां से आए। मियां सिराज अहमद साहब रहमतुल्लाह, मैंने कहा मैं फलां जगह से आकर, पर मैं क्या करूं, आपने पूछा था मैंने बता दिया, फिर मैं क्या करूं, चल जा अपना काम कर। ठीक है, पुरानी बात। दरवेश थे, वो अजमत थी जो उनकी मिन्नतें कर रही है, क्या मैं आपके इल्म में से अल्लाह ने जो दिया है वो हिस्सा ले सकता हूं? क्या मैं आपके साथ सफर कर सकता हूं? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? मुझे इस काबिल समझेंगे? मैं अल्फाज का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। इनके अंदर क्या है, हुक्म है या इल्तिजा है? जी, इल्तिजा है। और इल्तिजा जब अजमत होती है फिर सारी नागवारियां बर्दाश्त होती हैं। लुत्फ सजन दम बदम, कारे सजन गाह गाह, ईवी सजन वाह वाह, ते ओवी सजन वाह वाह। फिर कहते हैं वाह वाह, ठीक है। अजमत अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने सारे कुरान में अपनी अजमत का बयान किया। मैं कहा करता हूं आयतुल कुर्सी सारी मेरे रब की अजमत है, सारी अजमत है। पूरे आयतुल कुर्सी में कोई जिन का नाम नहीं आता, जादू का नाम नहीं आता। आयतुल कुर्सी में पढ़ो, कोई जिन का नाम आता है? नाम ही नहीं आता। मेरे रब की सारी अजमत है। और अल्लाह के यहां जब अजमत मेरे रब की आती है फिर अजमत सारे झाड़ू फेर देती है। हां, बल नक्ज़िफु बिल हक के अलल बातिल, जब हक आता है तो हक बातिल के सर पे मारता है मेरे रब, तो बातिल का भेजा तोड़ के रख देता है। यही चीज है कि जब अल्लाह की अजमत आती है
پھر یہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، شیاطین ہے، یہ چیزیں، یہ مکڑی کے جالے کی طرح یوں ایک پل میں اٹھا کے پرے پھینک دیے جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ عظمت۔ اب بھی اس گلی میں جاتا ہوں میرا، جس میں میرے شیخ رہتے تھے، اس مکان کے سامنے جاتا ہوں، یہی لاہور ہی میں ہے، میرا دل ایسے کانپتا ہے، تھر تھراتا ہے۔ مجھے کہنے لگے بوڑھی مائی، پوتے پوتیوں والی اس سے بھی آگے، کہنے لگے اب بھی میں جھٹکا لے کے اٹھ بیٹھتی ہوں، اوہ میری ساس نے مجھے بلایا ہے، اور ساس کو مرے ہوئے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہوگا۔ ساس کی عظمت دل میں ایسی تھی، وہ ایسی دبنگ مائی تھی، کہتی اب بھی بس وقت جھٹکا لے کے اٹھ بیٹھتی ہوں۔ اسلام کا سارا نظام، ایمان کا سارا نظام پتھروں کا بنا ہوا ایک کمرہ، اوپر لفٹا ہوا ایک سیاہ غلاف، اور عظمت جب دل میں ہوتی ہے، عالم یہ ہوتا ہے، ایسے دیکھتے چیخیں نکل جاتی ہیں، اور آنسو جو ایسے بس ایسے رواں دواں ہوتے ہیں۔ کیا چیز ہے عظمت؟ قدرت اللہ شاہ نے لکھا، میں حج پہ گیا تو ایک ساس اور بہو تھے، دونوں بہت لڑتی تھی۔ ساس بہو کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے، جب مدینے پہنچی تب بہو نے کہا میں جاتی ہوں حضور سے جا کے شکوہ کرتی ہوں۔ اب ساس منتیں کرے اللہ کے واسطے نہ جاؤ، ساس نے بڑا خوار کیا تھا بہو کو، رج خوار کیا تھا، اب کہے نہ جا، منتیں کرے کہ مدینے والے کے پاس جا کے شکایت نہ کر میری جا کے۔ انہوں نے کہا نہ میں تو جاتی ہوں، تو نے مجھے سارے سفر کے اندر، کچھ عرصہ پہلے کچھ حج میں وقت بھی زیادہ لگتا تھا، کچھ مہینے لگ جاتے تھے، اس سے پہلے اور زیادہ وقت لگتا تھا، سارے سفر میں تو نے مجھے خوار کیا ہے، موقع موقع کے اوپر اب مدینہ آ گیا ہے میں تو جاؤں گی۔ کہنے لگے اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مدینے والے کی ہمارے دلوں میں عظمت کیا ہے، گناہگار سے گناہگار شخص بھی وہ کہتا نا مدینے والے کے سامنے میری جا کے شکایت نہ کرنا، اور آخر منتیں کر کے ساس نے بہو کو منا لیا کہ شکایت نہیں کرے گی۔ کون سی چیز ہے اس ساس کے دل کے اندر، اس ظالم ساس کے دل کے اندر کون سی چیز تھی؟ وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، عظمت ہے۔ ہماری زندگی کا محور سارا کا سارا ایک نقطے پہ چل رہا، ایک نقطے پہ، وہ عظمت ہے۔ ہماری زندگی کا سارا محور ایک نقطے پہ چل رہا، وہ عظمت ہے۔ جب رب ہے، جب باپ ہے۔ ایک لڑکے نے آ کے، جوان 19 سال کا تھا، میرے سامنے ایسے کاغذ رکھا اور جس میں باپ کا نام لکھا ہوا تھا کہ مجھے اس شخص کی موت چاہیے۔ مجھے اس شخص کی موت چاہیے، اور کائنات میں سب سے قابل نفرت یہی شخص ہے۔ باپ کی دل سے عظمت اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے وہ برقرار نہ رکھ سکا، جبکہ وہی باپ جس کو آنکھوں سے ایک بار دیکھ، بار بار دیکھ، اور ہر بار کے دیکھنے پہ مقبول حج کا ثواب ہے، ہر بار کے دیکھنے پہ، ہر ادب کی نظر ایسے دیکھا اور نیچے رکھ کیا، ہو گیا، رب سچا، رب کے وعدے سچے، اسی باپ کے بارے میں کہتا مجھے اس کی موت چاہیے۔ کہ نیٹ کی دنیا نے باپ کی نظروں کو بیٹیوں کے لیے میلا کر دیا تھا، اور وہ لمبی کہانی ہے جو ماں نے بتائی۔ ایک عظمت ہوتی ہے جو حج کا ثواب دلواتی ہے، اور وہی عظمت ہے جب انسان
अजमत खो बैठता है, फिर खूबियां भी आप नजर आना शुरू हो जाती हैं। वही लोग थे जब हुजूर वजू फरमाते थे, आपका वजू का पानी नीचे नहीं गिरता था, आपके लुआब दहन को हाथों पे लेके चेहरे पे मुंह पे मल लेते थे। हाँ, लेकिन जब उनके दिल से अजमत खत्म हुई, मुझे एक बंदे का वाकया सामने आया, वही था जब वजू होता था एक तरफ हट जाता था, जब आपके लौब मुबारक का वक्त होता था छीना झपटी होती थी, एक तरफ हट जाता था। अब वो है, अंदर से अजमत उसकी खत्म हो चुकी है, जिस्म है रूह नहीं है। मैं भी पेशावर गया, एक अल्लाह वाले हैं, लोग उनके बारे में मुख्तलिफ बातें करते हैं, मेरे दिल में उनके लिए अजमत है। उनके पांव को मैंने तेल लगाया, अभी मैं पेशावर गया पिछले से पिछले हफ्ते, तेल लगाने के बाद वही हाथ मैंने सर पे मले और चेहरे पे मले। अभी मैंने सर पे मले और चेहरे पे मले। अजमत। मैं अपने बच्चों के पांव को तेल लगाता हूं तो कहता हूं मौला मासूम है, उनका मैं चेहरे मलता हूं, अल्लाह इस चेहरे को बदबख्ती से बचाना, अल्लाह इस चेहरे को शकावत और जिल्लत से बचाना, इस नियत से वो हाथ में चेहरे मलता हूं। मासूम है। कुछ अजमत है जिंदगी में, जिस अजमत के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी गर्दिश कर रही है। वही मां होती है जिसके बारे में बहुत घटिया अल्फाज बेटी या बेटा कह रहा होता है और उसे घसीट रहा होता है, और वही मां है जिसके बारे में जगह नहीं मिलती कि उसको बिठाऊं कहां। कहने लगा महमूद गजनवी से, आपकी बख्शिश का निजाम कैसे हुआ कि बस एक जगह मेहमान हुआ, वहां उन्होंने 7 कुरान पाक रख दिया, मैं सारी रात करवटें बदलता रहा कि कहीं कुरान की बेअदबी ना हो जाए, कहीं खुदा ना खास्ता पाँव ना हो जाए, कहीं पीठ ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए। बस सारी रात इसी दुख में, इसी करवटों में, इसी बेचैनी में अजमत कुरान के लिए करवटें बदलता रहा। अल्लाह के पास पहुंचा तो अल्लाह ने कहा तेरी वो रात एक हमें ऐसी पसंद आई थी, महमूद जा तुझे माफ किया। 1974 में गजनवी में जलजला आया तो 1000 साल से भी ज्यादा, 1000 साल उसकी कब्र फटी, वक्त का बादशाह है, मैयत वैसे पड़ी है, कफन वैसे पड़ा है। मैं भी उस जुमे कब्रिस्तान में गया अपने साथियों को लेके, 3 साथी थे मेरे, कब्रिस्तान के एक ऐसे कोने में गया, मैंने कहा मेरा ये कोना है जहां अक्सर मैं, बिल्कुल वीरान कोना, और उसमें एक कब्र टूटी हुई थी, उसका कफन का बंधा हुआ था और उसके ऊपर कतबा लिखा हुआ था, किसी खातून की 1992 की कब्र थी और उसकी हड्डियां वाज़े नजर आ रही थी और कफन का बंद थोड़ा सा खुला हुआ था और एहसास हो रहा था। और साथ एक और कब्र खुली हुई थी, उसमें खोपड़ी पड़ी थी, एक और कब्र खुली, उसमें मैंने इनका कहा, ये चूंकि हमने मेडिकल में पढ़ा है, मैंने कहा ये कलाई की हड्डी है, ये कुल्हे की हड्डी है, ये फलां 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 फलां। लेकिन उसकी मैयत 1974 में, 74 में महमूद गजनवी की बिल्कुल वैसे पड़ी थी। किस चीज ने बख्शिश का निजाम बनाया? अजमत कुरान ने। तो कुरान की अजमत थी, अजमत थी। जब दिल में अजमत होती है फिर अल्लाह पाक की बारगाह में फयूज व बरकत के दरवाजे खुलते हैं। अजमत होती है, और वही अजमत और अदब जब चला जाता है फिर वह जमीन बंजर बन जाती है। मुझे वो मौलाना दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले थे, उनके बेटे थे मौलाना अबू बकर गजनवी, उनकी बात अचानक याद आई, फरमाते थे बस मुझे एक खतरा यह है अपने हम मसलक से, साथियों से, कि कहीं तौहीद के नाम पे जो तरतीब चल गई है ये बेअदबी की तरफ चल पड़े हैं, कहीं इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, कोई खुद इनसे रब न छिन जाए।
توحید کے نام پہ، توحید کے نام رب نہ چھن جائے۔ اس دن عبدالوہی سلیمانی صاحب تشریف لائے، کہنے لگے کہ میرے دادا مولانا سلیمان صاحب جو تھے وہاں روڑی ضلع حصار انڈیا میں سید نصیر حسین صاحب کے خلیفہ تھے۔ سید نصیر حسین صاحب دہلوی ایک اللہ والے تھے، ہمارے بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ، ان کے سلسلہ نقش بندی میں خلیفہ تھے میرے دادا، خلیفہ تھے۔ ان کے دلوں میں جب عظمت دیکھتا ہوں پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کی نسبتیں وہ تھیں جنہوں نے ان کے دلوں میں عظمتیں ڈال دی، بڑوں کی نسبت۔ ہمارا سارا کا سارا دین عظمت کے ساتھ چل رہا ہے، آخرت کا تعلق عظمت سے ہے، رب کا تعلق عظمت سے ہے، اللہ کی عظمت دل میں ہے۔ اندیکھے رب کی، اندیکھے رب کے ساتھ اتنی عظمت ہو جائے، اتنی عظمت کہ اللہ کا دل میں ایک خوف ہو، ایک شوق ہو۔ ہمارے ایک چودھری صاحب تھے، انہوں نے 60 سال کے بیٹے کو مارا اور بازو توڑ دیا، تقریباً 60 سال تھی، 50 سال کے قریب تھی۔ اس نے غلطی کی کوئی؟ جب بیٹا 50-60 سال کا ہوگا باپ کتنا بڑا ہوگا؟ لیکن بیٹا کہتا رہا ابا جی بس آئندہ نہیں کروں گا، ابا جی آئندہ نہیں کروں گا، ابا جی آئندہ نہیں کروں گا، نہ دن میں 100 دفعہ کیا تو ابا جی نے جو مارا بازو توڑ دیا۔ عظمت تھی باپ کی، جو ابا جی نہیں کروں گا، ابا جی نہیں کروں گا، ابا جی کو تو ایک دھکا دیتا ابا جی وہاں جا پڑتے۔ باپ کی عظمت تھی، جس عظمت نے بازو توڑوا دیا، پر باپ کا بال نہیں توڑا، باپ کا بال نہیں توڑا، بازو توڑوا دیا، اپنا بازو توڑوا دیا، مر گیا، باپ بھی مر گیا، بیٹا ہی مر گیا، باپ بھی مر گیا، بیٹا ہی مر گیا۔ میرے سامنے کا واقعہ کہ بازو توڑ دینا، ہڈی توڑ دینا اخیر ہے۔ ہمارے اماں رحمت اللہ علیہ کی ایک بہن بنی ہوئی تھی، تو وہ جلانے والی کوئی لکڑی اٹھا لیتی تھی اور بیٹیاں جو ہیں چارپائی کے نیچے گھس جاتی تھی، اور پھر وہ چارپائی کے نیچے یوں مارتی تھی اور آگے ہاتھ سے وہ روکتی تھی۔ بیٹیاں جوان طاقتور 22-25 سال کی، اماں بوڑھی، کون سی چیز تھی؟ عظمت تھی۔ یہاں عظمت ہے جو اماں کی اس ڈانٹ اور اس مار کو، اماں کی اس ڈانٹ اور اس مار کو سہ رہی ہے، اور اماں کے سامنے بے ادبی گستاخی نہیں ہو رہی، یہ عظمت ہے۔ تو سارا نظام، زندگی کی ساری ترتیب، ہمارا سارا کا سارا دین، دھرم، مذہب، ہماری تنہائیاں، ہماری راتیں، ہماری صبح، ہماری شامیں، ساری کے ساری عظمت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ایک چیز ہے، وہ عظمت ہے، اور یہی زندگی کا ہمارا سرمایہ ہے جس نے ہمیں رب اس کے حبیب کے قریب سے قریب تر کیا ہوا ہے۔ جب یہی سرمایہ ہم سے ہٹتا اور کٹتا ہے، ہمارا کچھ نہیں رہتا اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا۔ عظمت رب کی ہے تو اس کے اندر ربوبیت ہے، عظمت اللہ کے محبوب کی ہے تو اس کے اندر محبوبیت ہے، اور عظمت صحابہ کی ہے تو اس کے اندر وقار صحابیت ہے، اور عظمت اہل بیت کی ہے تو اس کے اندر عزت عظمت اہل بیت ہے، اور عظمت اولیاء صالحین کی ہے تو اس کے اندر عظمت ولایت ہے، اور عظمت مرشد کی ہے
تو اس کی زندگی کے اندر تبدیلیاں اور اللہ کی انوکھی مدد اور غیبی نظام ہے. بس ان میں سے کسی کی بھی عظمت ختم ہوتی ہے، پھر عظمت جب ختم ہوتی ہے پھر سب رشتے سب سلسلے ختم ہو جاتے ہیں. گھر کے اندر جاتے ہی ایک نظر ماں پہ پڑتی ہے تو اس میں عظمت ہے، وہی نظر بیٹی پہ پڑتی ہے تو اس میں عصمت ہے، اور وہی نظر بہن پہ پڑتی ہے تو اس میں حیا ہے. نظر کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. وہی نظر بیوی پہ ہے تو اس کے اندر کیفیات اور ہیں، نظر کے اندر فرق ہوتا ہے. یہ عظمت ہے جو ہماری زندگی کے اس نظام کو چلائے پھر رہی ہے. اور جب یہی عظمت ختم ہو جاتی ہے ہم زندگی میں بیکار ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے یہی وجود ہوتا ہے، کہتا ہے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس سب کچھ دیکھ لیا، بہت پا لیا، کوئی ضرورت نہیں. پھر ایک ایک لفظ پہ ایک ایک حرف پہ عیب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اصل میں وہ عظمت کی آنکھ جو تھی وہ بند ہو گئی ہے، اب عیبوں کے آب کھلتے ہیں، عیبوں کی آنکھ کھلتی ہے. پھر وہ بدگمانیاں، پھر شک، پھر وساوس، پھر یہ زندگی پھر اسی میں چلتی چلی جاتی ہے. پھر وہ رب کے خلاف بولتا ہے. میں پنڈی میں تھا تو کچھ صحافی میرے پاس آئے، ایک صحافی تھے، ایک پولیس والے تھے، ایک اور شعبے کے تھے. کہنے لگے جب سے درس سنا ہے ہمارے ہاں فلاں جگہ کچھ پڑھے لکھے بابے رہتے ہیں، بوڑھے ہو گئے بیچارے. کہنے لگے میں نے درس سنا، میری بیوی نے سنا، اس نے ثقاف لینا شروع کر دیا. اب ان کے ہاں ہمارا جانا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر وہ کہتے ہیں وہ جو بابے ہیں جو بیچارے لادین بد مذہب ہیں، پھر وہ پہلا سب سے پہلی گالی نعوذ باللہ خود رب کو دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر رب نکل گیا. عظمت خدا، عظمت الہ، اللہ پاک کی عظمت ختم ہو گئی. ان کے دل کے اندر عظمت. کہنے لگا ہم بھی اسی کے تھے، انہی مجالس میں بیٹھتے تھے، وہی اٹھنا بیٹھنا پینا پلانا وہی زندگی کا سارا نظام تھا. کسی نے درس پہ لگا دیا، اب ہمیں وہ دنیا جو ہے عجیب نظر آتی ہے اور ان کو ہماری دنیا عجیب نظر آتی ہے. تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. حرم ہے، طواف کر رہا، اس کے دل میں حرم کی عظمت ہے، کعبہ کی عظمت ہے، تو زندگی کی کیفیت اور ہے. جب عظمت نہیں ہے پھر اس کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہے اور کسی حسن و جمال پہ ہے، پھر وہاں جیبیں کاٹ لیتے ہیں. میں نے حرم میں کئی جوتیاں اٹھوائی ہیں، میں کہتا ہوں اس بندے کو پتہ نہیں چلتا یہ جوتی میری نہیں ہے. میں بعض اوقات سوچتا ہوں اپنی جوتی میں بندہ پہچان لیتا ہے، ایک ہی طرح کی جوتی ہو ماڈل کی، یعنی ایک ہی طرح کا، وہ بندے کا پاؤں کے ڈالتے ہی کہہ لیں یہ میری جوتی نہیں ہے. پاؤں پہ ڈالتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری جوتی نہیں ہے، انہیں یہی تو ہے ایک ہی طرح کی. حتیٰ کہ اگر وہی جوتا دوسرا آ جائے، ایک پاؤں میں ڈالا اور دوسرا جوتا ہو اسی انداز کا، اسی ماڈل کا دوسرا پڑا ہو، تو کہتے ہیں ایک پاؤں میرا ایک کسی اور کا ہے. میں نے اس دن پتہ نہیں کہاں بیٹھا تھا وہ دیکھ رہا تھا، آخرکار انہوں نے ڈھونڈا اور جوتا دیا. میں سوچتا ہوں اس کے اندر جوتا، اس کو پتہ نہیں چلتا ہوگا یہ جوتا میرا نہیں ہے، بالفرض کیا پتا اس کا رنگ مل جاتا ہو لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا. زندگی کا نظام عظمتوں کے ساتھ چلتا ہے. زمزم کی عظمت دل میں ہے تو زمزم کا نفع ہے، ورنہ ہے تو عام پانی. اجوا کھجور کی عظمت ہے تو اجوا کھجور ہے، ورنہ کھجور ہی کھجور ہے، پوری دنیا میں کھجوریں ہیں. پھر جب دل کے اندر عظمت آتی ہے پھر وہ خانقاہ کی عظمت، تسبیح خانے کی عظمت، پھر ایک ایک تنکے کی عظمت، پھر وہاں کے قیام کی عظمت، پھر وہاں کے نظام کی عظمت، وہاں پھر رہنا
اس کی ساری کیفیتیں پھر دل کے اندر اترتی چلی جاتی ہیں. جب وہی عظمت دل سے نکلتی ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اندر جتنی بھی زندگی کی کیفیتیں تھیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں کہ عظمت چلی گئی ہے. پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں آج کا جو سبق لکھا ہے کہ ایک بندہ میں عظمت پہ کیوں آیا، حضرت خواجہ اویس کرنے کو تلاش کر رہا ہے. آخر کار دریائے فرات کے کنارے ان کو وضو کرتے پا لیا. کون سی چیز اسے تلاش کروا رہی ہے؟ عظمت. اس کو جو چیز تلاش کرا رہی ہے عظمت ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں یہاں قریب سے آتا ہوں یہاں اور مجھے نفع ہوتا ہے، اور قریب ہی کے کچھ لوگ ہیں کہتے نہ جا تسبیح خانے میں، بہت بڑا فتنہ ہے. وہ کہتے میری تو زندگی بدل گئی ہے، میری دن رات بدل گئے ہیں. صرف چھوٹا سا نقطہ ہے، اس کے دل میں عظمت ہے اور ان کے دلوں میں عظمت نہیں ہے، اور اس عظمت کی وجہ سے رب اسے دے رہا اور اللہ اس کے دل کے نقشے، اس کی زندگی کے نقشے بدل رہا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں ساری رات بے چین رہا، پرندوں کا دانہ نہیں تھا. صبح فون کیا، جس بندے کے دانہ تھا وہ ذمہ تھا، وہ لکشمی بیٹا کھانا کھا رہا تھا. ہاں فون کیا، ذمہ دار تو خانقاہ کے تھے، ان بیچاروں کو بھول ہو گئی احتیاطاً حسب معمول. میں نے فون کیا، اس سے پوچھ اس سے پوچھ اس سے پوچھ. اس نے کہا میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا، اس نے کہا اس کے ذمہ لگایا تھا پرندوں کا دانہ. اس کو میں نے فون کیا اور بات کی، فون ملایا میں نے بات کی. اس نے کہا جی وہ لکشمی بیٹھا کھانا کھا رہا لکشمی چوک میں، آیا تسبیح خانے میں ہو اور جائے لکشمی چوک میں کھانا کھانے. آیا تسبیح خانے میں ہو. ہاں لکشمی چوک کا کھانا ایک مخصوص مزاج کے بندے جا کے کھاتے ہیں، بس یہ سب کو پتا ہے. جو لاہور میں رہتے ہیں، جو لاہور میں نہیں رہتے ان کو پتہ نہیں لکشمی ہے کیا. پوری دنیا میں یہ آواز اللہ پہنچا رہا، اور پوری دنیا کیا پتا کہ لکشمی کیا ہے. جو لاہور میں رہنے والے ہیں انہیں علم ہے کہ وہاں کون سی مزاج، کون سی طبیعتیں، وہاں جا کے کھانا کھاتی ہیں، من کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اس کے دل میں اس بے زبان مخلوق کی عظمت نہیں ہے، اور دلوں میں بھی نہیں، اس میں نہیں. وہ لکشمی کھانا کھا رہا اور پھر اس کو بلایا تو ساری زندگی کا نظام عظمتوں کے ساتھ چلتا ہے. یہ اللہ کی مخلوق کھانا کھائے گی، دعائیں کر دے گی، تسبیح خانے کا لنگر چلتا رہے گا، نظام چلتا رہے گا. ان کو بھوکھا کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو میرا لنگر خانہ بھوکھا نہ ہو جائے، میرا لنگر خانہ ویران نہ ہو جائے. تو جس کے دل کے اندر عظمت ہوگی وہی بے چین ہوگا، وہی بے چین ہوگا. آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو عظمتوں کے ساتھ، عظمتوں والا ایمان دیا اور عظمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. آپ کے دل سے اللہ نے اپنی عظمت کو ختم نہیں کیا، آپ کے دل سے اپنے محبوب کی عظمت کو ختم نہیں کیا، آپ کے دل سے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین کی عظمتوں کو ختم نہیں کیا. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. عظمتوں کو ختم نہیں کیا. بس جب عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر یہ چلتا پھرتا ایک کھوکھلا جسم ہوتا ہے، جس جسم کے اندر کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی توانائی کچھ بھی نہیں ہوتی. بس جسم ہے، ٹھیک ہے، چل پھر رہا. اس جسم میں وہ کیفیتیں نہیں ہوتی.
بندہ آیا میرے سامنے غصے کی حالت میں. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے میری داڑھی کو گالی دی ہے. مجھے دے دیتا کوئی بات نہیں، میری داڑھی کو گالی نہ دی، اس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے. میں نے کہا بھائی بات دیکھیں، اس کی سوچ دیکھیں، اس کی کیفیت دیکھیں. بس ہر سانس، ہر لمحے، ہر لہجہ میں بھی آپ بھی اپنے آپ کو تولتے رہیں. دوسروں کو تولنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو تولتے رہیں. میں بھی محتاج ہوں، آپ کو اپنا سبق سنا رہا ہوں. اپنے آپ کو تولتے رہیں کہ میرے دل کے اندر عظمت کتنی تھی اور کتنی چلی گئی اور کتنی باقی ہے. جب میں پہلے آیا تھا تسبیح خانے میں درس میں، اس وقت میری عظمت کی کیفیت کیا تھی، اب میں کتنے فیصد عظمت کو کم کر چکا، یا میری عظمت روز بروز بڑھ رہی. کیوں؟ فرشتوں کا ایمان ایک سطح پہ رہتا ہے، انبیاء کا ایمان سدا ہی بڑھتا رہتا ہے، اور مسلمانوں کا ایمان والوں کا ایمان کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے. میں روز بروز اپنے آپ کو پرکھتا رہوں، پڑھتا رہوں، بس روز تولتا رہوں، اپنے آپ کو تولتا رہوں. موٹاپے کے نجات پانے والے، ان کے پاس انچی ٹیپ ہوتی ہے، پیٹ کو چیک کرتے ہیں کتنے انچ بڑھ گیا، کتنے انچ کم ہوا. ویٹ مشین ہوتی ہے، وہ پیٹ اور ویٹ کو چیک کرتے رہتے ہیں، پیٹ کو اور ویٹ کو. وہ پیٹ اور ویٹ کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ انہیں موٹاپے کا فکر ہوتا ہے. ہونا چاہیے، موٹاپا نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن ساتھ یہ فکر بھی ہونا چاہیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میری عظمت کتنے فیصد کم ہوئے اور میں عظمت کے اعتبار سے نیچے جا رہا یا اوپر جا رہا، یہ بھی ہونی چاہیے چیز. میں ہر سانس، ہر لمحہ یا نیچے جا رہا ہوں یا اوپر جا رہا ہوں، دو میں سے ایک چیز ہے، تیسری چیز تو ہے ہی نہیں. مومن میں کبھی ٹھہراؤ نہیں ہے. السابقون السابقون اولئک المقربون، وہ سبقت لے جانے والے، وہ آگے بڑھنے والے، یا اسفل السافلین. مومن کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک جگہ اس کا ایمان رہے پھر تو یہ فرشتہ ہوا. یہ طبیعت اور یہ مزاج تو فرشتوں کی ہے، مومن کی تو ہے ہی نہیں. مومن میں کبھی ٹھہراؤ نہیں ہے، روز اس کا ایمان، اس کی عظمت یا بڑھتی جائے گی یا کم ہوتی جائے گی، یا بڑھتی جائے گی یا کم ہوتی جائے گی. بس روزانہ بڑھے گی یا کم ہوگی، بڑھے گی یا کم ہوگی. یہ مومنانہ مزاج ہے. صحابی باہر نکلے اور حضرت حنظلہ، اور میں تو منافق ہو گیا. دوسرے کہنے کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے مدینے والے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں اور ہوتی ہے کہ یہ حال تو میرا بھی ہے. اب وہ دوسرا ملتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حال تو میرا بھی ہے. میں تو منافق ہو گیا. اپنی عظمت کو تولنے والے یوں کہتے ہیں اپنے آپ کو. ہاں، کائنات کے ساری ولی، کائنات کے سارے ولی ایک صحابی کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے اور کر نہیں سکتے، اس کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. کون سے صحابی جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، اس سے پہلے مشرک اور کافر تھا اور ابھی کلمہ پڑھا ہے، اور ایک نماز کا بھی وقت نہیں ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ایسا واقعات ہیں اس صحابی کا جس نے ابھی ایک نہ روزہ رکھا، نہ جہاد کیا، نہ نماز پڑھی،
न ज़कात दी, न उशर दिया, न कोई हलाल हराम अभी उस पर लागू हुआ, यूं कलमा पड़ा और कुछ देर के बाद उसका वक्त आया और रुखसत हो गया, उस सहाबी का पूरी कायनात के वली मुकाबला नहीं कर सकते, उस सहाबी का। और वो हजरत हंजला जैसे सहाबी, और वो फरमा रहे कि मैं मुनाफिक हो गया। क्या हुआ, क्यों मुनाफिक हुआ? वजह तो यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब बैठते हैं कैफियत और होती है, फिर घर जाके कैफियत और हो जाती है। कहने लगे ये हालत तो मेरी भी। अब सारे इकट्ठे होकर मदीने वाले की बारगाह में पहुंचे, आका की हाजिरी दी और अपना अलमिया, अपना गम बयान किया कि हुजूर हमारा यह गम है। अंदर कौन सी चीज है ऐसी, कौन सी ऐसी चीज है जिसने इसको मजबूर किया है? कौन सी? वो चीज है अजमत, अल्लाह के हबीब की अजमत। उस अजमत ने मजबूर किया है इसको। बैठे बैठा एकदम ख्याल आया और बंदा तड़प उठा, और तड़प उठा के गलियों में मैं कूका मीरा 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 मीरा, गलियों में तड़प रहा है और कहते हैं मेरी कैफियत को क्या हो गया? यानी अजमत की सुई थोड़ी सी ऊपर 19-20 हुई है तो बंदा तड़प गया है। वो लोग अपनी अजमतों का इतना तहफ्फुज करते थे दिल में, जो उनके दिल में उनके मुर्शिद की अजमत थी। उनके मुर्शिद कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कैफियत थी उनके दिल में, वो इतना तहफ्फुज करते थे। आज सारी दुनिया उन्हीं का नाम लेती है। और अजीब बात बताऊं, अबू जहल मानता था अजमत नहीं थी, सादिक मानता था, अमीन मानता था, कुरान को काबा के पीछे छुप छुप के पर्दों के सुनता था, ठीक है, गायबाना कहता था कि हाजा कलाम अजीब, ये कोई अजीब कलाम है, ये बंदा कौन है, तफसीर भी करता था, पर दिल में अजमत नहीं थी। मारा गया, मारा गया। अबू लहब के दिल में अजमत नहीं थी। मालूम हुआ रिश्तेदार भी है, कुर्ब भी है, एक इलाके का भी है, इकट्ठा भी है, और दिल में अजमत नहीं है, तब भी अल्लाह के यहां उसकी कोई हैसियत नहीं है। बात सारी के सारी। और वो बिलाल है, ना हस्ब ना नस्ब, कुछ भी नहीं, बिकता हुआ गुलाम। हमारे मुआशरे में जिसे कम्मी कहें, मुसल्ली कहें, उससे भी नीचे, लेकिन दिल में अजमत मुस्तफा है, मेरे रब की अजमत है, उसकी हाजिरी और हुजूरी की कैफियतें हैं, बस वो शख्स अजीम बन गया। और इकरमा बैठे हैं, आए हैं, अबू जहल के बेटे ईमान ले आए, उमर रजी अल्लाह तआला की महफिल लगी हुई, और जो असहाब सुफा में से आता था उसका भरपूर इस्तकबाल करते थे। ओ गरीब फकीर तंगदस्त हालात में पिसा हुआ, पर अपने मुर्शिद का साथ ना छोड़ा, अपने यार का साथ ना छोड़ा, और अजमत दिल में सदा रही मदीने वाले की। जब वो आते थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते सैयदना, कहते हमारे सरदार, हमारे आका, हमारे बॉस सैयदना, और जगह बनाते थे, करीब आते थे, और करीब जो सामने बैठे होते थे वो पीछे हो जाते थे, फिर और आता था, और सैयदना, आओ मेरे सोने, आओ मेरे सज्जन, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, फिर वो करीब आ जाते थे, फिर दूसरे दूर हो जाते थे। ये जब होता रहा ना, था सरदार का बेटा हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एकदम पुकार उठे कि अमीरुल मोमिनीन ये क्या? हाँ, उन्होंने कहा जिस दिनों में तुम हालत कुफ्र में थे, और यही था इकरमा, बिलाल, जब बिलाल आए ना, जब बिलाल आए तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया सैयदना बिलाल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बिलाल आए, ओह जगह बनाओ भाई, जगह बनाओ, मेरे मदीने वाले के साथी, ये मेरे कुर्बानी वाले आ गए आ गए आ गए, जगह बनाओ। लगे ये क्या? और फिर फरमाया कि तुम ही थे इनको कोड़े मारते थे, पत्थरों पे घसीटना और रखते थे और आग पे। तो फिर इकरमा को समझ आ गई, तो कहने लगा इकरमा
پھر عمر یہ بتائیں رضی اللہ عنہ امیر مومنین سے عرض کیا کہ پھر چلو یہ ہے دنیا میں تو چلو ہو گیا، پھر آخرت میں یہ قبول نہیں ہے، پھر اس کا کوئی حل کیا ہے؟ پھر ایسا ہے اگر اس کا حل چاہتے ہو پھر اللہ کے پیغام کو لے کے نکل جا، اور آج کائنات میں کہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بولا ٹھیک ہے، یہ گھاٹے والا کام دنیا میں تو چلو ہو گیا سو ہو گیا، آخرت میں گھاٹے والا کام نہ۔ ہاں آخر میں گھاٹے والا کام نا، نکل جا اور گھر چھوڑ دیا، کمرول ویندے گھر بھول ویندے، سب حال حوال تو چٹ تھی نا، تیرے عشق دے گھنگرو پا پا دے، ودا نگری نگری نچدا ہاں، میں غیر نمینا دھکڑے دے، تیرے دردہ سانول نت تھی نا، جنا سڈ پوچھتے ہیں تین دل بردا، میں حاضر خدمت پھٹ تھی نا، کمرول ویندے گھر بھول ویندے۔ کم رول جاتا ہے گھر بھول جاتا ہے، کم رول ویندے گھر بھول ویندے۔ ہاں عظمت تھی دلوں کے اندر، وہ عظمت جو تھی اسی عظمت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دلوں کے اندر کہا کہ یہ وہ دور ہیں آزمائشوں کے دور میں، عظمت والے آؤ، عظمت والے قریب آ جاؤ، اور جو بعد میں آنے والے وہ دور ہوتے گئے، جوتیوں پہ جا کے جگہ ملی، اور پھر آخر کار اندر سے پھٹ پڑے، کہنے لگے یہ کیا؟ کہا کہ یہ وہی تھے جو اس دور میں عظمت کو لے کے چلے تھے، جس دور میں میرے مرشد کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، یہ وہی تھے، پر انہوں نے اس وقت سے لے کر اب تک اپنی عظمت کو باقی رکھا، اور عظمت باقی کیا رہی اگلا واقعہ اور سن لیں۔ حتیٰ کہ مدینے والے کے وصال کے بعد، آقا کی روانگی، اس دنیا سے روانگی کے بعد، حضور کا جو چہرہ نظر نہیں آتا تھا، یار بنا چہرے دیکھا اور زندگی نہ گزر رہی تھی، مدینہ ہی چھوڑ دیا اور دمشق چلے گئے، دمشق چلے گئے، عظمت دیکھیں۔ کہتے تھے میں کہتا تھا اشہد ان محمد، ہاں عظمت، دمشق چلے گئے، اور ایک دفعہ پھر حضرت حسن اور حسین نے ان کو بڑے پیار سے بلایا، اور جب آئے تو آ کے ان شہزادوں نے، اہل بیت کے شہنشاہوں نے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو اذان تو سنائے، اور کسی نماز کی اذان کے لیے پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا کہ وہ بلالی اذان جس کو میرے آقا کے روانگی کے بعد مخلوق سننے کو ترستی تھی، وہ بلالی اذان، کوہرام، عورتیں بچے روتے ہوئے گلیوں میں نکل آئے، پر عظمت ایسی تھی، عشق آ کے جب کہنا اشہد ان محمد، بس یہاں کہتے بے ہوش ہو گئے، پہلے تو میں دیکھتا تھا وہ محمد ہے، اب تو محمد ہے ہی نہیں، اور پھر مدینہ چھوڑ دیا۔ لیکن عظمت کی کہانی کبھی زندہ، عظمت والوں کی کہانی کبھی تابندہ اور زندہ رہتی ہے، کبھی مردہ نہیں ہوتی، اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اور کتابوں میں یہاں تک آتا ہے قیامت کے دن جب اٹھنے والے اٹھیں گے، حضرت بلال میرے مدینے والے کے قدموں سے اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ دمشق میں زندہ، دمشق میں دفن ہے، اور زندگی کا نظام کہاں سے چلے گا؟ عظمتوں والے سدا بہار ہوتے ہیں، عظمتوں والے جن کے دل میں عظمتیں ہوتی ہیں، ہاں بولیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، یہ مرتے نہیں، عظمتوں والے سدا زندہ ہوتے ہیں، تابندہ ہوتے ہیں، بہار سدا بہار ہوتے ہیں، یہ عظمتیں ہیں۔ ابو محذورہ آقا تشریف حنین سے تشریف لا رہے ہیں، راستے میں موقع ملا، قافلے کا کوئی نماز کا وقت آیا، اذان دی، یہ بچے تھے، یہ آ کے اذان جو ہے وہ دہرانے لگے، حضور نے فرمایا اس بچے کو پکڑ کے لے آؤ، لے آئے، فرمایا پھر کیا ہے وہ اذان، اور جس کے فرمایا کیا ہے، پیار سے فرمایا اذان نے، تو حضور نے انہیں مکہ کا مؤذن بنا دیا۔ اچھا ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے تھے، نسبت مصطفیٰ دیکھیں،
अब अजीब बात बता रहा हूं, अल्फाज कौन से नहीं निकलते थे? अल्लाह अकबर कह दिया, अल्लाह अकबर कह दिया, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा पे भी अल्फाज नहीं निकलते थे, अशहदु अन्ना मोहम्मद पे भी अल्फाज नहीं निकलते थे। क्योंकि यही झगड़ा तो हमारा यही था कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे बुत है, अल्लाह भी है, ये कहते अल्लाह ही है। सारा झगड़ा अल्लाह ही और भी का था। वो भी अल्लाह को मानते थे। जब अशहदु अल्ला इलाहा कहा ना, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह कहते ठीक है बड़ा है, और अशहदु अन्ना मोहम्मद कहा, यहां चुप हो गया, बोले नहीं था बच्चा। हजूर ने पेशानी के बाल पकड़ के तवज्जो फरमाई और दम फरमाया और पकड़ के फरमाने लगे अब पढ़। आखिरी वक्त तक वो इन चीजों को 4 दफा दोहराते थे, आखिरी वक्त तक। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इल्लल्लाह आपका मौज़िन 2 दफा कहता है, 4 दफा कहता है? वो 4 दफा कहते थे। और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह वो 4 दफा कहते थे। आखिरी वक्त तक उनकी अजान में ये 4 दफा रहा कि उस वक्त 4 दफा दोहराया था, अटक के फिर दोहराया, फिर मुंह से निकलना शुरू हो गया। और अगली बात उससे अजीब है, अजमत देखें। फरमान लगे अब इन बालों को मेरे मदीने वाले के हाथ मुबारक, सारी उम्र उन बालों को छोटा नहीं कराया, मुड़वाया नहीं, कैंची नहीं फेरी, और वहां उसको गूंद के रखते थे ऐसे, और जब खोलते थे वो बाल जमीन को छूते थे, इतने बड़े बाल हो गए। और फरमाया मैं इन्हीं मदीने वाले के बालों के साथ कब्र में जाना चाहता हूं। ये अजमत है। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया हजरत आपकी दाढ़ी, फरमाया ख्वाब में मेरे मदीने वाले ने मेरी दाढ़ी पे हाथ फेरा था, अब हया आती है कि इसको मैं कैंची फेरूं। अजमत, अजमत। अबू महजूरा रजी अल्लाह अन्हु ये मक्का के मुअज्जिन हैं, हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मदीना के मुअज्जिन हैं, और अबू महजूरा के बाल, वो चोटी जो माथे वाली थी वो बहुत बढ़ गई कि पूरे जिस्म के, पूरे सर के बाल छोटे कराते थे, और वहां नहीं। अजमत, अजमत। हमारी जिंदगियों में इन चीजों का बहुत ज्यादा दखल है। हमारी जिंदगियों में अजमतों के साथ जिंदगी है, हमारी जिंदगियों में अजमतों के साथ जिंदगी है, और अजमतों के बगैर मौत है। वह जिस्म की मौत है या रूह की मौत है, या चलते फिरते इंसान होते हैं। मुनाफिकीन तो थे, बस ये मेरी एक खास बात सुन लीजिए, साथ रहते थे, साथ खाते थे, रोजे रखते थे, नमाज पढ़ते थे, और इतने थे कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी वो हस्ती जो दिल की दुनिया पढ़ लेती थी, मुनाफिकों को इलाकों के गवर्नर बना दिया। इतने करीब तो थे, आप खुद सोचे, इलाकों का गवर्नर बना दिया। हज़रत हुज़ैफा राज़दार नबूवत थे, उन्होंने लगे अमीर मोमिनीन आपने गवर्नर बना दिया मुनाफिकीन को। अच्छा नाम कह हजूर ने मना फरमाया। हाँ, अब अपनी फिरासत से कि मोमिन की फिरासत से बच, वो अल्लाह के नूर से देखता है, आप पहचाने, और पहचान लिया, फिर उनको गवर्नर से हटा दिया। मुनाफिक ये थे, नमाज रोजा तस्बीह जिहाद हर चीज में साथ होते थे, हर चीज में साथ होते थे, पर उनके दिल में अजमत मुस्तफा नहीं थी। अंदर से और थे, बाहर से और थे, उनके दिल में मदीने वाली की अजमत नहीं थी। बाहर पीठ पीछे बैठ के चेमगोइयां करते थे, एतराज करते थे। बाकी आप कहें मुनाफिकीन वो हो जो काफिर, ना ना, वो तो साथ थे, हर लम्हा हर लहजा साथ थे, और इतने साथ थे कि गवर्नर बना दिए गए। एतमाद वालों को गवर्नर बनाया जाता है, क्या ख्याल है? ऐसे तो नहीं बनाया जाता। उनके दिलों में अजमत नहीं थी, वसवसे थे, शक था, बदगुमानी थी हुजूर के बारे में, हुजूर की तरतीब के बारे में, हुजूर की निजाम के बारे में, जो हुजूर का निजाम था मेरे मदीने वाले का, उसके बारे में सारा शक और शुबह में मुब्तला थे। फिर शक और शुबह मुंह से निकलवाता है, फिर बैठ के तबसरे करते थे। वो मुनाफिकीन थे
جب دل سے عظمت چلی جاتی ہے پھر بندہ بہت دور چلا جاتا ہے، خدا نہ خواستہ منافقین کے ساتھ زندگی کا نظام بن جاتا ہے۔ میں بھی، آپ بھی، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ اپنے آپ کو پڑھتے رہیں، پرکھتے رہیں۔ ہر لمحہ، میں بھی، آپ بھی، ہم سب اپنے آپ کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پرکھتے رہیں، اور ایسے پڑھنا پرکھنا اتنا ہو کہ بس کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں اور ہم جس منزل کو لے کر چلے ہیں اسی منزل میں زندہ و تابندہ رواں دواں 100% چلتے رہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ یہ ہے زندگی اور یہ ہے آج کا سبق جس کی بنیاد حضرت خواجہ اویس کرنی اور تابعی بنے، اور اللہ نے آج یہ باتیں کہلوا دی۔ اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، اور مراقبہ، چلو مراقبے سے پہلے کچھ سوال ہو اسی ضمن میں تو بتا دیں، اسی ضمن میں، جنت البقیع میں اسی ضمن میں کسی کا سوال ہو تو بتائیں جی۔ جی، یہ اللہ والے بتا رہے کہ آپ نے اہل صفا کے بارے میں فرمایا تھا، اصحاب صفا کے بارے میں، اور اس ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے حاضری، ایک ہے حضوری۔ تو یہ کہتے ہیں ہم جتنے اس وقت تسبیح خانے میں بیٹھے ہیں ہم حاضر تو ہیں، کیا ہماری حضوری ہو گئی ہے؟ کیا خیال ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے سارے نماز کی کیفیت ایک ہی ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، حاضری کو کہتے ہیں خضوع اور حضوری کو کہتے ہیں خشوع، خشوع، خشیت۔ تو کیا خیال ہے ساری صف میں ایک ہی ہوتے ہیں؟ بس آپ خود دیکھ لیں اس سوال کا جواب کیا ہے۔ آپ وہ تو جس کے اندر جتنی طلب، جتنی تڑپ، جتنی بے قلی، بے قراری، بے چینی، اتنا اس کی حاضری بھی، حضوری بھی۔ وہ چاہے میں ہوں یا آپ ہو، ممبر پہ بیٹھنے والا ہو یا نیچے بیٹھنے والا ہو، اس میں سب برابر ہے۔ جتنی طلب، جتنی تڑپ، اس کے مطابق حاضری ہے، پھر اس کے مطابق حضوری ہے۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے اور غیرت مند غیور بھی ہے، وہ کسی کی خدمت کو میرا رب ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو کسی کی میرا رب نہیں کرتا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ حاضری تو ہے، اللہ کرے یہ ہوتی رہے، اور یہ حاضری ایک وقت ایسا ہے کہ حضوری میں بدل جائے۔ جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ عظمت بڑھتی رہے پیر کی مرید کے دل میں، اس کے لیے کوئی خاص عمل؟ یہ واحد عمل ہے جس کے لیے وظیفہ نہیں ہے۔ وظیفہ نہیں ہے، دعا ہے، دعا بھی خود وظیفہ ہے، دعا ہے، اور دعا ہے اور کرنی چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ اگر کوئی میرا مرید ہے، میرے دل میں اس کی عظمت ہو، یہ میرے لیے بھی لازم ہے۔ یہ میں آپ کو اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، چاہے میں اسے ڈانٹ رہا ہوں،
اس کی مثال کیا ہے؟ بادشاہ نے حکم دیا اپنے غلام کو میری خاص ملاقات ہے، کسی کو نہ آنے دینا. شہزادہ آ گیا، اس نے فلاں آیا اس کو روکا، فلاں آیا اس کو، شہزادہ آ گیا تو شہزادے کے سامنے بھی ڈھال بن گیا، اور نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے. وہ غلام اس وقت اپنے آپ کو سمجھ اس وقت بھی غلام رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہے شہزادے کی سامنے میری کیا اوقات، پر اس وقت حکم ہوتا ہے کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا. شیخ اگر کسی کو ڈانٹ رہے اس کے لیے کوئی چیز کے لیے، اس وقت اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہوں میں غلام، اس وقت میری ڈیوٹی ہے یا میری کچھ وقت کی ضرورت ہے یا جو بھی ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے. لیکن یہ چیز مسلسل اپنے آپ کو تولتے رہنے کا نام ہے. دعا بھی لازم ہے. اس سلسلے کا کوئی وظیفہ آپ کے پاس ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. دعا لازم ہے، بہت دعا ضروری ہے. جی آپ کیا بتا رہے تھے؟ منشا شیخ کو یہی پہچانے کو نہ کہ یہ پڑا ہوا ہے، کسی اور بندے کا انتظام کر لو، یہی منشا شیخ ہے. اور کیا کہنا، منشا شیخ یہی تو ہے. یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ایک بندے کی میں نے خدمت لی، اس کو میں نے ہدیہ دینا چاہا، وہ کہتے جی میں نے تو اس کے لیے خدمت نہیں کی تھی. میں نے اس سے کہا میرا جی چاہتا ہے آپ یہ ہدیہ لے لیں. جب اس کو زیادہ اصرار کیا تو اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ اس نے کہ یہ اپنے پاس رکھو اور کسی بندے کا انتظام کر لو، میں جا رہا ہوں. یہ منشا شیخ ہے، یہ منشا شیخ ہے. اور منشا شیخ کیا ہے؟ شیخ فرمانے لگے یہ پیسے ہیں، اس دور میں اس کام کے لیے آنا سوا آنا 2 آنے لگتے تھے اور 5 روپے دیے. یہ کام ہے جہاں فلاں رنڈی کے کوٹھے پہ، اور ادھر شیخ کو دیکھے، ادھر پیسے دیکھے 5 روپے اس دور کے، اور ادھر حکم کو دیکھے اور ادھر اور گناہ کو دیکھے. کرتے کرتے کہنے لگے منشا شیخ ہے، ٹھیک ہے ایمی سجان واہ بات ہے، ٹھیک ہے. چل پڑا. کن قدموں کے ساتھ چلا، کس کیفیت کے ساتھ چلا، بس چل پڑا. اور جب وہاں گیا تو اس کا آمنا سامنا جب ہوا تو وہ آگے بیٹی بیٹھی تھی، سگی بیٹی. اب آپ انہیں کہا بیٹی تو کیسے؟ انہوں نے کہا آپ آئے تو مجھے ڈاکو اٹھا کے لیا. انہوں نے انگلی نہیں لگائی کہ فلاں ایک ہے نائکا، اس کے ساتھ جا کے بیچیں گے، اس کو داغدار نہیں کریں گے تو پیسے زیادہ ملیں گے. اور جو آپ پہلا گاہک ہیں آپ ہیں. اللہ نے عزت بھی بچا لی اور اللہ نے وقار بھی بچا لیا ایک منشا شیخ کی خاطر. یہ منشا شیخ ہے. وہ کون سا ہے جی؟ سجادہ رنگین کیا ہے جی؟ پیرے مغاں کہنے لگے کہ یہ شعر پڑھیں، فارسی کا شعر یہ شعر بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبوت زیرا ہو رسم منزل ہا. اپنے مسلح کو شراب سے تر کر لو اگر تمہارا شیخ تمہیں کہے، کیونکہ شیخ راستے پہ چل چکا ہوتا ہے، تو جو راستے کو دیکھ چکا ہو وہ راستے سے باخبر ہوتا ہے اور وہ اس سے غافل نہیں ہوتا. تو جو حکم دے گا وہ ٹھیک ہی دے گا. میں جو حکم دے گا تو وہ ٹھیک ہی دے گا. باقی اصلاح کے تو ساری محتاج ہے. اصلاح کے تو ساری محتاج ہے. آخری وقت ایک سوال اور کر لیں بس آخری. جی جی جی
इखलास। इन्होंने कहा कि आपने अब्दुल्ला का वाकया सुनाया था, उनको मंजिल कैसे मिली? उसका जज्बा सच्चा था, इखलास था उसके अंदर, और इखलास वालों को रब देता है। जिसको मैं दूसरे मानों में अक्सर कहा करता हूं कि पीर 2 नंबर हो और मुरीद 1 नंबर हो, रब काबा की कसम, रब उसे देकर रहेगा। पीर 2 नंबर हो और मुरीद 1 नंबर, यानी उसका जज्बा सच्चा, बिल्कुल खालिस, और पीर का जज्बा बिल्कुल नाकिस, सारा धोखा, 2 नंबरी, और ये चलता रहा अपने सच्चे खुलूस की बुनियाद पे। मुरीद, रब बड़ा करीम है, रब इसको 100% इंशाल्लाह दे के रहता है। और पीर 1 नंबर हो और मुरीद का जज्बा सच्चा ना हो, आप खुद ही फैसला कर लें क्या हो सकता है। इस वक्त बताओ एक अजीब बात, तस्बीह खाने में पाकिस्तान में, ये तस्बीह खाने का निजाम उन खानकाहों में से है जहां अल्लाह पाक ने रुजू मखलूकात का बहुत बढ़ा दिया है। उसकी बुनियादी वजह जो मेरी समझ में आती है और हकीकत भी है, वो मेरे पास आने वाले मुखलिसीन हैं जिनके खुलूस का जर्रा मुझे भी मिल जाता है। मसलन मैं खुशबू नहीं लगाया, एक बंदा आया खुशबू लगा के, उसका जो झोंका आया वो मुझे लगा, दूसरा आया वो लगा, हर बंदा खुशबू लगा के आ रहा, तो मुझे सबके झोंके लगेंगे नहीं लगेंगे खुशबू के? मेरे पास आने वाले जो अक्सरियत है ऐसे हैं जिनके अंदर खुलूस है, मुखलिसीन है, और वो मुखलिसीन जो हैं मेरे अल्लाह के यहां उनकी बड़ी कीमत है। उनके इखलास का जर्रा मुझे मिल जाता है और जिसकी वजह से मैं भी चल रहा हूं। असल वो मुखलिसीन है जो यहां आते हैं, वो आप हजरात हैं जिनके इखलास में से मुझे भी मिल जाता है, और ये इंशाल्लाह ये सच है और ये हकीकत है, बिल्कुल सच है और ये हकीकत है। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, उसको इखलास का और खैर बरकत का जरिया बनाए। अब हम बैठ के अल्लाह जल्ल शानहू का जिक्र करेंगे, जिक्र कल्बी। हमारा जो सुल्तानुल अज़कार है सिलसिला कादरी का, वो है जिक्र लिसानी। ये जो मुराकबा है ये क्या है? जिक्र कल्बी है। जिसने कल्ब को जारी करना है, दिल जारी हो जाए, ठीक है, उसके लिए ये मुराकबा बहुत लाजिम है, बहुत लाजिम है, जिसको कल्ब को जारी करना है। तो अब लाइटें बंद होंगी और हम जिक्र अपना दिल की कैफियतों के साथ, हमारे दिल में यह होगा कि अल्लाह का जो है अर्श इलाही से नूर हमारे दिल पे उतर रहा और हमारा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा। वो यहां बैठा है, उनको बोलो इसको हटाओ। पीछे गद्दी रखो, नहीं है ठीक है, हाँ बस तशरीफ रखो, आंखें बंद, दिल का ताल्लुक अल्लाह के ध्यान के साथ, और तसव्वुर में यह हो कि अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा। और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ कराएंगे और फिर जमात की तरतीब होगी। लाइटें बंद कर दें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।
لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مولا کریم آپ کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے، ہم گناہگاروں کو اپنا نام مبارک نصیب فرمایا. دل میں اندر اللہ کے نام کی عظمت، مولا اپنے نام کی عظمت نصیب فرماؤ. مولا اپنے اسم اعظم کی تمام انوارات نصیب فرماؤ. مولا کریم اپنے اسم اعظم کے صدقے ہماری تمام دینی دنیاوی تمام مشکلات حل فرماؤ. جتنا دل کے اندر نیک اور جائز آرزویں ہیں ساری پوری فرماؤ. یا اللہ اپنے اسم اعظم کے صدقے ہمارے دلوں کو منور فرماؤ، ہمارے دماغوں کو روشن فرماؤ، اپنے نام کا ذوق نصیب فرماؤ، اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرماؤ. اپنے نام کا اپنی ذات مبارک کا دیوانہ بناؤ، اپنا بناؤ اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرماؤ، اپنا بناؤ اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرماؤ. دین کامل نصیب فرماؤ، دنیا بھی وافر نصیب فرماؤ. سہل الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم سہل. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث. لا تکلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقک طرفت عین واصلح لنا شأننا كلها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. مولا کریم ہمیں اپنی عبادت کا ذوق نصیب فرماؤ، عبادت کا لطف سرور کیف لذت نصیب فرماؤ. نماز صحیح معنی میں نصیب فرماؤ. نماز میں اپنے ہم کلامی کا شرف ہمیں عالم مشاہدے میں دکھاؤ. کرم فرماؤ، فضل فرماؤ. تمام وہ موانعات، تمام وہ عوارضات جو آپ کے انوارات اور آپ کی کمال محبت سے ہمیں دور رکھتے ہیں، یا احوال میں ظلمت ہوتی ہے، یا اللہ سب دور فرماؤ، احوال میں انوارات عطا فرماؤ. تمام لطائف صبا کو جاری فرماؤ. دل دماغ سر سے پاؤں تک سرا پا سنت رسول کا متبع بناؤ. یا اللہ اپنا بناؤ، اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرماؤ. دین کامل دنیا وافر نصیب فرماؤ. یا اللہ زندگی کی تمام امتحانات ابتلاء سے محفوظ فرماؤ. ہم کمزور ہیں مولا کریم، ہم امتحانوں کے لائق نہیں. عفو والا معاملہ فرماؤ، عفو والا معاملہ فرماؤ، عفو والا معاملہ فرماؤ. یا اللہ تمام اعضاء کو مرتے دم تک قائم دائم اور کارآمد رکھو. یا اللہ شہادت کی موت عطا فرماؤ. یا اللہ خاتمہ ایمان والی موت نصیب فرماؤ. موت کے سکرات سے حفاظت فرماؤ، آسانی فرماؤ. یا اللہ دنیا اچھی بناؤ، ہماری قبر بھی اچھر بناؤ. ما بعد القبر ما بعد الموت کے تمام احوال صحیح فرماؤ. ہمیں بخشو، ہمارے اماں ابا اساتذہ مشائخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی بخشش فرماؤ. جتنا مجمع حاضر تشریف لایا ہے یا اللہ سب کو مغفور فرماؤ. یا اللہ ابھی اعلان حکم و مغفور لکم، ہم گناہوں سے لت پت زندگیاں لے کر آئے ہیں، لیکن یا واسع المغفر اغفر ذنوبنا ذنوبنا کثیرۃ ورحمتک وسیعہ فاغفر لنا ذنوبنا. یا اللہ یہ جو سلسلہ حضرت حکیم صاحب چلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرماؤ. یا اللہ ان کے ہر عمل میں برکتیں عطا فرماؤ. محض اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. یا اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرماؤ. جتنے حضرات ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے تمام احوال ارادت بدل دو.
یا اللہ دل جاری فرما دو، اپنی محبت نصیب فرما دو، ذکر کی چاشنی نصیب فرماؤ، درود شریف پڑھتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عیاں فرماؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں نصیب فرماؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار نصیب فرماؤ، یا اللہ اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا فرما بردار اور مطیع بناؤ، یا اللہ شرائط کے مطابق ادب بحال رکھتے ہوئے انوارات کو سمیٹتے ہوئے مولا کریم حج بیت اللہ نصیب فرماؤ، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضریاں نصیب فرماؤ۔ حضرت شیخ حکیم صاحب جو کام کر رہے ہیں اس فیض کو دور تک پہنچاؤ، پوری دنیا میں ان کے فیض کو پھیلاؤ، ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرماؤ، اخلاص نصیب فرماؤ۔ جس طرح آج ہم جمع ہیں، ہم سب کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اسی طرح اکٹھا فرماؤ۔ مولا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماؤ، حوض کوثر نصیب فرماؤ، بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرماؤ۔ جب تک زندہ رہیں آپ کے اور آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، دنیا سے رخصت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، زبان پر جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔